مسیح یسو کے جلالی نام میں آپ سب کو محبت برا سلام۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا؟ کبھی گھر کے کونے کونے میں بے وجہ گھٹن اور بے سکونی، کبھی آپس کے رشتوں میں بنا بات کے نفرت اور دوریاں، کبھی کاروبار پر بندش اور محنت کے باوجود مالی تنگی، اور کبھی بیماریوں کا ایسا جال کہ ایک سے جان چھوٹتی نہیں اور دوسری گھیر لیتی ہے۔ تب انسان کی روح کے اندر سے ایک درد بری چیخ نکلتی ہے، آخر یہ کون سی تاریکی ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ کیا کسی نے ہماری خلاف کوئی عمل کروا رکھا ہے؟ کیا یہ جادو ٹونے کسی خاندانی لعنت یا کسی پوشیدہ روحانی بوجھ کا سایہ ہے؟ تو گھبرائیے نہیں۔ آج ہم اپنے کسی بھی گہرے سے گہرے مسئلے سے زیادہ اپنے زبردست خدا کی قدرت کو دیکھیں گے۔ آج ہم اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی سانسوں، اپنی نسلوں، کاروبار اور ماضی و حال کے ہر بوجھ کو یسوع کے قدموں میں رکھنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی خاندانی بوجھ، نسل در نسل چلی آنے والی لعنت یا جادو ٹونے کی تاریکی آپ کے گھر کو جکڑے ہوئے ہے، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاریکی کی جڑیں چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں اور جادو کی زنجیریں چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، یسوع مسیح کے مقدس لہو اور یسوع کے جلالی نام کے سامنے ابلیس کا کوئی عمل اور کوئی بندش قائم نہیں رہ سکتی۔ اپنے ذہن اور دل کی تمام پریشانیوں کو چھوڑ دیں، یسوع کے خون کے کفارے پر کامل ایمان رکھیں اور اس دعا میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ اپنے یا اپنے خاندان کی مکمل رہائی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں تو پورے ایمان سے کمنٹ میں آمین لکھیے۔ آئیے اب پورے ایمان کے ساتھ دعا شروع کرتے ہیں۔ اے ہمارے قدوس پیارے آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے بے مثال اور طاقتور نام میں تیرے تخت فضل کے سامنے جھکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس گھڑی اپنے حضور آنے دیا اور سانس لینے کا فضل دیا۔ تیرا شکر کہ تیری رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں۔ تیرا شکر کہ جب انسان ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تب بھی تو ہمیں اپنی آغوش میں لیے رکھتا ہے۔ تیرا شکر کہ جب ہماری عقل کے راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی تیری حکمت کے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ تیرا شکر کہ جب ہمیں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تب بھی تیرے جلال کا نور ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تیرا شکر کہ جب خوف سے ہمارے دل بیٹھنے لگتے ہیں تب تو ہماری مضبوط چٹان اور پناہ بن جاتا ہے۔ اے باپ، آج ہم اپنی پریشانی کی طرف دیکھنے سے پہلے تیرے جلالی چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تاریکی کی بات کرنے سے پہلے تیری عظمت کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ابلیس کے ڈر سے پہلے یسوع کے نام کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تیرے پاک اور زندہ کلام کا وعدہ ہے۔ زبور 27 پہلی آیت، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا قلعہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اے خداوند، آج یہ آیت اس شخص کے اندر آگ کی طرح روشن کر دے جو برسوں سے خوف اور بے چینی کا شکار ہے۔ اگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اسے یاد دلا کہ تو اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت ہے۔ اگر اس کے گھر پر گھبراہٹ کا راج ہے تو اسے یاد دلا کہ تو اس کا مضبوط قلعہ ہے۔ اگر اسے اپنی آنے والی نسلوں اور مستقبل کا خوف کھا رہا ہے تو اسے یقین دلا کہ اس کی ہر صبح تیرے مبارک ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اے یسوع، آج ہم اپنے دل کے اندر دبے ہوئے اس تمام درد اور خاندانی بوجھ کو تیرے سامنے انڈیلتے ہیں جو ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ وہ آنسو جو ہم نے تنہائی میں بہائے، وہ گھٹن جو ہم نے اپنے سینے میں دفن کر رکھی ہے، وہ سوالات جن کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تھک چکے ہیں، اور وہ نادیدہ بندشیں جنہیں ہماری عقل سمجھ نہیں پا رہی۔
وہ سب تیرے لہو کی قربانی کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص یا اس کے پورے خاندان پر نسل در نسل چلی آنے والی کسی خاندانی لعنت، جادو ٹونے، عملیات یا تاریکی کے کسی بھی بد روحانی اثر کا سایہ ہے، تو اے قادر مطلق خداوند، اپنے بیٹے یسوع کے نام اور یسوع کے مقدس لہو کی قدرت سے اس شخص اور اس کے گھرانے کو اب اور ہمیشہ کے لیے مکمل ابدی اور ابلیسی غلامی سے آزاد کر دے۔ ہم کسی انسان سے انتقام نہیں مانگتے، ہم کسی کے لیے برائی نہیں چاہتے، ہم صرف تیری کامل حفاظت، آسمانی حکمت، مکمل شفا اور آزادی کے طالب ہیں جو ہر بندھن کو توڑ دیتی ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام اعلان کرتا ہے کہ تو اپنے بچوں کو تاریکی کی دلدل میں گلنے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تو قریب ہے، تو ہمارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، تو ہمارے آنسو دیکھتا ہے، تو بچانے پر قادر ہے۔ اور آج ہم پورے ایمان کے ساتھ تیرے کلام کے معجزات کو یاد کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جو سالہ سال سے ایک بدروح کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ فلپی شہر کی اس لونڈی میں غیب دانی کی روح تھی اور لوگ اس کے ذریعے کمائی کر رہے تھے، لیکن وہ خود اندر سے شدید درد اور غلامی میں تھی۔ پھر ایک دن پالوس رسول نے یسوع مسیح کے نام کے مکمل اختیار سے اس بدروح کو حکم دیا۔ بائبل کا زندہ کلام کہتا ہے، اعمال 16واں باب 18ویں آیت، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ اے یسوع، آج ہم اسی جلالی اور اختیار کو پکارتے ہیں۔ ہم کسی تعویذ یا مکار انسان کے جھوٹے دعووں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم کسی عمل یا جادوگر کی پوشیدہ طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون، یسوع مسیح کے نام اور یسوع مسیح کی نجات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خداوند، اگر آج یہ سننے والا کوئی بھی شخص جادو ٹونے یا کسی بھی خاندانی بندش کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس وقت تیری سچائی کا نور اس پر نازل ہو، اس کا دل ہر خوف سے آزاد ہو، اس کا ذہن ابلیسی وسوسوں سے پاک ہو، اس کی روح میں تیرا شعلہ پیدا ہو، اس کے خاندانی بوجھ اور ڈر تیرے آسمانی اطمینان سے بدل جائیں، اور اسے وہ ابدی آزادی ملے جو دنیا نہیں دے سکتی، جو صرف مسیح میں ملتی ہے۔ اگر آپ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھیں اور اپنی روح کی گہرائی سے کہیں، اے خداوند یسوع، میں آج سے مکمل طور پر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر تاریکی سے آزاد ہوتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اے خداوند، اس اقرار کو اس کے دل و دماغ پر اپنے روح کی مہر سے پاک کر دے۔ اے خداوند، اعمال 19 باب کی اس عظیم بیداری کو یاد کرتے ہیں۔ افسس شہر میں سینکڑوں لوگ جادوگری، عملیات اور تاریک کاموں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جب یسوع کی سچی خوشخبری ان کے دلوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے تمام پرانے تاریک اور بائبل کے مخالف کاموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ خدا کا پاک کلام گواہی دیتا ہے، اعمال 19واں باب 19ویں آیت، اور بہت سے جو جادو کرتے تھے اپنی کتابیں جمع کر کے لائے اور سب کے سامنے جلا دیں۔ اور اس شاندار توبہ کے بعد کلام میں لکھا ہے، اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر غالب ہوتا گیا۔ اے خداوند، آج ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے کلام کی یہی طاقت ہمارے گھروں اور زندگیوں پر چھا جائے۔ جہاں دشمن کا جھوٹ اور ڈر تھا، وہاں تیرے خون کا سچ غالب آئے۔ جہاں نسل در نسل چلی آنے والی بیماری یا نا اتفاقی تھی، وہاں تیری سلامتی غالب آئے۔ جہاں مالی تنگی اور دل و دماغ کے برے خیالات تھے، وہاں تیرے فضل کا برکت والا ہاتھ غالب آئے۔ جہاں خاندانی گناہ کا اثر تھا، وہاں سچی توبہ اور صفائی آئے۔ اگر اس شخص کے باؤ اجداد یا اس کے ماضی میں کسی نے جانے انجانے میں تعویذ، فال گری، جادو، عملیات یا ابلیسی راستوں کا سہارا لیا تھا، تو اے خداوند، تمام ماضی کے تاریک اثرات اور خاندانی لعنت کو یسوع کے نام میں جڑ سے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔
اسے ماضی کے صدموں کو چھوڑنے کی ہمت دے، اسے اپنی تمام نسلوں کو تیرے مقدس ہاتھوں میں سونپنے کا ایمانی جگر دے۔ اے پیارے باپ، اسے ذلت یا شرمندگی کے بوجھ تلے نہ دبنے دے، بلکہ اسے اپنی کامل معافی اور پاکیزگی کا یقین دلا۔ تیرا پاک کلام گواہی دیتا ہے، پہلا یوحنا پہلا باب اور 9 آیت، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ہر ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے خداوند، آج جو دل تیرے سامنے سچائی کے ساتھ ٹوٹا ہے، اسے معافی کی مہر اور آزادی کا لباس پہنا دے۔ اسے زندگی کی ایک نئی شاندار اور جلالی شروعات عطا کر۔ اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ اس روحانی جنگ کی دعا میں شریک ہیں تو ایمان کے ساتھ کمنٹ میں آمین لکھیں، اور اگر آپ اپنے بچوں، والدین یا کسی پیارے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کا نام اپنے دل میں لے کر یسوع کے خون کے تحفظ میں دے دیں۔ اے یسوع، اب ہم اعمال 13 باب کے واقعے کو یاد کرتے ہیں جہاں ایلیماس نامی جادوگر خدا کے خادموں اور کلام کی مخالفت کر رہا تھا اور لوگوں کو ایمان سے بھٹکانا چاہتا تھا، لیکن تیری قدوسیت اور قدرت کے سامنے اس جادوگر کی تمام ابلیسی چالیں ناکام ہو گئیں۔ اے باپ، آج ہمیں بھی وہی روحانی حکمت اور آنکھیں عطا کر، جو خیال، جو وسوسہ یا جو انسان ہمیں مسیح کے پیار سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی حاکمیت کو ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ جو آواز ہمیں خوفزدہ کر کے معذور بناتی ہے، اس کا منہ یسوع کے نام میں بند ہو جائے۔ اگر کسی حاسد یا دشمن نے ہمارے خلاف کوئی برا جادوئی ارادہ یا سازش بنائی بھی ہو تو ہم بدلہ نہیں چاہتے۔ تیرا خون ہماری ڈال بنے، ہماری حفاظت کر، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے اور اپنے اطمینان سے ہماری پیشانی کو سرفراز کر۔ تیرا زندہ کلام کا وعدہ ہے، پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت، اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ اے یسوع، یہ آیت آج اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح دوڑ جائے۔ آج کے بعد یہ شخص اکیلا نہیں، یہ بے سہارا نہیں، یہ کسی جادو کا شکار نہیں، یہ زبردست فاتح ہے۔ ہم اعمال 8 باب کے شمعون جادوگر کو بھی یاد کرتے ہیں جو جادوگری سے لوگوں کو خوفزدہ کرتا تھا، لیکن جب یسوع بادشاہ کی خوشخبری آئی تو جادو کی تمام جھوٹی بساط لپیٹی گئیں۔ آج بھی ہماری نظریں صرف اور صرف یسوع کے جلالی چہرے پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم جادو کے ڈراوے پر نہیں، یسوع کے وعدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے باپ، اگر کسی نے اسے ڈرا کر اس کے ذہن پر قبضہ کر رکھا تھا تو آج وہ ابلیسی زنجیر ٹوٹ جائے یسوع کے نام میں۔ اگر یہ شخص رات کو ڈراونے خوابوں، گھبراہٹ یا محسوس ہونے والے بوجھ سے ڈرتا تھا تو تیرا روح پاک ابھی اسی وقت اس کے گھر کو اپنے اطمینان سے بھر دے۔ ہم خوف کے غلام نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح کے آزاد کردہ فرزند ہیں۔ اگر آپ بھی اس فتح کو محسوس کر رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میری امید اور میری فتح یسوع مسیح میں ہے۔ اے خداوند، اب ہم جسمانی، روحانی اور ذہنی شفا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت جو بھائی یا بہن اس دعا میں ہمارے ساتھ جڑا ہے، اگر اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ادویات سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور جسے روحانی بندش کہا جاتا ہے، تو یسوع کے کوڑے کھانے کے وسیلہ سے وہ بیماری ابھی اسی وقت اس کے وجود کو چھوڑ کر چلی جائے یسوع کے نام میں۔ اس کے دل میں گھبراہٹ ختم ہو یسوع کے نام میں۔ اس کی آنکھوں اور دماغ سے بوجھ اتر جائے یسوع کے نام میں۔ اس کی راتوں کی نیند پرسکون ہو جائے یسوع کے نام میں۔ اس کے گھر پر اس کی شریک حیات، شوہر، بچوں، والدین اور کاروبار پر تیری سلامتی کا خون چھڑکتے ہیں یسوع کے نام میں۔ گھر کی دیواروں سے بے سکونی، نا اتفاقی اور بغض ختم ہو کر باہمی محبت، معافی اور شکر گزاری کا غلبہ ہو یسوع کے نام میں۔ زبور 91 کے سچے وعدے کے مطابق کلام خدا میں لکھا ہے، وہ تجھے اپنے پروں کے سایہ میں لے لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اے باپ، جب یہ گھر سے نکلے، جب یہ سوئے، جب یہ جاگے، جب یہ سفر کرے، تیرے جنگجو فرشتے
اس کے تمام راستوں کی نگہبانی کریں۔ اب اسے کسی نادیدہ آواز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے ہر مشکل کو جادو کا نام دے کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بنیاد اب صرف اور صرف تیرے زندہ کلام پر ہے۔ یرمیہ 33واں باب 3 آیت میں اے خداوند تو فرماتا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ ہم نے تجھے پکارا ہے، تو نے جواب دیا ہے۔ آج سے اس شخص کی شناخت خوف زدہ یا بندشوں کا شکار نہیں، بلکہ یسوع میں آزاد اور فتح مند ہے۔ یہ کہے گا، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میری جنگ یسوع نے جیت لی ہے، میں آزاد ہوں۔ اپنے منہ سے کہیں، میں آزاد ہوں۔ بہنیں بھی کہیں، میں آزاد ہوں۔ زبور 34 آیت کے مطابق، میں نے خداوند کو ڈھونڈا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشتوں سے مجھے رہائی دی۔ آج تمام دہشتیں، خاندانی لعنتیں، جادو کے اثرات، بیماریاں اور نا امیدیاں یسوع کے جلالی نام میں جل کر بھسم ہو جائیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اے آسمانی باپ، اس دعا کو سننے والے ہر شخص کو اپنے کلام میں مضبوط کر، اسے روزانہ دعا اور بائبل مقدس پڑھنے کی بھوک دے، اور اسے ایسے پاکیزہ ایمانداروں کی سنگت دے جو اسے مسیح کے اور قریب لے جائیں۔ ہم اپنی زندگی، اپنے حال، اپنا مستقبل، اپنا خاندان اور اپنے تمام کاروبار تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے جلالی، قدوس اور زبردست نام میں ہر تاریکی کے مقابلے میں تیرے نور اور کامل آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاک، زندہ اور جلالی نام میں شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا پورے ایمان کے ساتھ کی ہے اور اپنی زندگی میں آزادی کو محسوس کیا ہے، تو کمنٹ میں پورے ایمان کے ساتھ لکھیں، میری امید اور میری کامل آزادی یسوع مسیح میں ہے۔ آمین۔ اور اس دعا کو اپنے تمام عزیزوں اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو کسی بھی قسم کی بیماری، خاندانی بوجھ یا روحانی پریشانی سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی مسیح کی سچی آزادی کا تجربہ کر سکیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری تمام آنے والی روحانی اور برکت سے بری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو، آپ کے پورے گھرانے کو اپنی سلامتی، حکمت، تحفظ اور فضل میں قائم رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔